ان کی رحمت کی نظر کب نصیب ہوتی ہے؟ جب یہ اپنی نظر پہ نظر ہوتی ہے۔ میرے ساتھ دو باتیں آپ نے ارشاد فرمانی ہے۔ ایک ہم تو ایک عنوان اس کا نام رکھتے ہیں احتیاطی تدبیر، فرمائیے احتیاطی تدبیر، اور ایک کا نام رکھتے ہیں حفاظتی تدبیر۔ احتیاطی تدبیر کیا ہے؟ یہ جو نظر کی بے احتیاطی ہے یہ رب کی نظر سے گراتی ہے۔ یہ جو نظر کی بے احتیاطی ہے یہ رب کی نظر سے گراتی ہے۔ آپ نے غور فرمایا جب یہ پھسلن زیادہ ہو تو ہاتھی بھی پھسل جاتا ہے، پھسلن زیادہ ہو تو ہاتھی بھی پھسلتا ہے۔ کشمیر میں، مری میں اور پہاڑی جو علاقے ہیں ان میں، اور میدانی علاقوں میں بھی ظاہر ہے، دیہات میں جہاں کیچڑ ہے، جہاں پختہ راستے نہیں ہیں، آپ دیکھیں جب کیچڑ ہو اور جب بارش ہو تو کم از کم دو احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں۔ ایک نظر جھکا کے چلنا، فرمائیے، دوسرا قدم جما کے چلنا۔ قدم جما کے چلنا ہے، نظر جھکا کے چلنا ہے۔ اگر قدم جما کے نہیں چلیں گے اور نظر جھکا کے نہیں چلیں گے تو حادثہ ہو جاتا ہے، پھسل گئے تو جان کا خطرہ ہے۔ تو فرمائیے باہر کی فضائیں اچھی نہیں ہیں، بہت کیچڑ ہے، بہت پھسلن ہے۔ اچھا یہ لفظ باہر ہے، فرمائیے باہر، چونکہ ہر تاکید ہے، ہر تو ہم لفظ ہر بولتے ہیں۔ فرمائیے ہر شخص سے ملے، ہر جگہ جانا ہوا، ہر ایک سے ہمارا واسطہ پڑا، باہر سے جار شروع میں آ گیا تو باہر ہی رہا، باہر، چونکہ ہر جگہ ہر آدمی سے، ہر ایک سے تو ہم نہیں کہتے، ہاں مفتوح پڑھتے ہیں، تو باہر سے جار شروع میں آ گیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ ہر فارسی کا لفظ ہے تاکید کے لیے۔ با بھی جو حرف جاری فارسی میں ہی ہے، با 10 معنی کے لیے، فرمائیے 10 معنی کے لیے آتا ہے۔ تو باہر، فرمائیے، چونکہ جب آدمی گھر سے باہر ہوتا ہے تب باہر ہوتا ہے، جب باہر ہو تب باہر ہوتا ہے، جب باہر نہیں ہوتا گھر میں ہوتا ہے تو بااہل ہوتا ہے، فرمائیے، چونکہ گھر میں تو ہر طرح کے آدمی نہیں ہوتے، گھر میں تو باہر جائے گا تو باہر ہوگا، ہر طرح کے لوگوں سے اس کو واسطہ پڑتا ہے۔ تو باہر کی فضا اچھی نہیں ہے، مسموم اور مذموم فضا ہے، بہت زیادہ زہریلی فضا ہے۔ تو اس میں احتیاطی تدبیر کیا ہے؟ جو نظر کی بے احتیاطی ہے یہ رب کی نظر سے گراتی ہے، اور حفاظتی تدبیر جس کی اپنی نظر پہ نظر ہوتی ہے اس پہ رب کی رحمت کی نظر ہوتی ہے، جس کی اپنی نظر پہ نظر ہوتی ہے اس پہ رب کی رحمت کی نظر ہوتی ہے، اور مسلسل غض بصر، مسلسل نظر کو بچا بچا کے نظر کی حفاظت کرتے کرتے رب کی نظر میں اتنا اونچا مقام ہو جاتا ہے، اور پھر دل ایسا دل بنتا ہے، واضح محسوس ہوتا ہے حق تعالی شانو نے خود اس دل کا بوسہ لے لیا ہے۔ محسوس تو ہوتے ہیں دکھائی نہیں دیتے، محسوس تو ہوتے ہیں دکھائی نہیں دیتے۔ اس چومنے والے کے ہیں لب اور طرح کے، غم اور طرح کے ہیں، طرب اور طرح کے، عشاق کے جینے کے ہیں ڈھب اور طرح کے، غم اور طرح کے ہیں، طرب اور طرح کے، عشاق کے جینے کے ہیں ڈھب اور طرح کے۔ آداب سے واقف نہیں ہونا بھی ادب ہے۔ یہ جو بناوٹی آداب ہیں، میرا واسطہ اتنا نہیں پڑتا، مجھے بتایا جاتا ہے وہ بات، پھر پہلے تحقیق کرتا ہوں، جب واضح ہو تو پھر عرض کرتا ہوں۔ بتایا گیا
پھر میں نے تحقیق کی تو اس کی تائید ہوئی، بتایا یہ گیا کہ یہ کہا جاتا ہے جو لکھے پڑھے لوگ ہیں وہ ہاتھ سے نہیں چمچ سے کھاتے، جو لکھے پڑھے لوگ ہیں وہ کھڑے ہو کے کھاتے، جو لکھے پڑھے لوگ ہیں وہ بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں۔ تو اس کو آداب قرار دیتے ہیں کہ آداب ہیں، دیکھیں بیٹھ کے نہ کھائیں، اچھا نہیں لگتا، لوگ کیا کہیں گے، ہاتھ سے نہیں چمچ سے کھائیں، چھری کانٹے سے کھائیں۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے یہ کہا گیا کہ آپ تو فاتح ہیں، آپ تو بڑے لوگ ہیں اور آپ ہاتھ سے کیوں کھائیں، آپ چمچ سے کھائیں، تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس چمچ سے تم کھاتے ہو یہ مستعملہ ہیں، یہ کیا ہیں، یہ جتنی بھی یہ ملعقہ ہے، ملعقہ یہ مستعملہ ہے، پتہ نہیں کتنے منہ سے نکل کر آئی۔ آپ فرمائیے جب آپ کے سامنے مندیل میں کاغذ میں لپٹی ہوئی ملعقہ آتی ہے، چمچ آتی ہے، وہ ابھی تازہ تازہ مصنع سے تیار ہو کے آئی، نہ جانے کتنے منہ سے نکلی پھر دوبارہ کاغذ میں لپٹی۔ تو فرمایا جس چمچ سے تم کھاتے ہو وہ تو نہ جانے کتنے منہ سے نکل کے آئی ہے، جس چمچ سے میں کھاتا ہوں اللہ کی قسم نہ مجھ سے پہلے کسی نے کھایا نہ میرے بعد کوئی کھائے گا، میں آیا تھا دنیا میں یہ چمچ ساتھ لایا، واپس جاؤں گا ساتھ لے جاؤں۔ یہ ہے نفاست، سبحان اللہ، نفاست ہے، سبحان اللہ۔ لکھے پڑھے لوگ، لکھے پڑھے لوگ یہ کہا جاتا ہے یہ آداب ہیں، کھڑے ہو کے کھائیے، بائیں ہاتھ سے کھائیے اور آپ چمچ سے کھائیے۔ تو یہ جو بناوٹی اور مصنوعی آداب ہیں، آداب سے واقف نہیں ہونا بھی ادب ہے۔ اس شاک نے سیکھے ہیں ادب اور طرح کے، غم اور طرح کے ہیں، طرب اور طرح کے، اس شاک کے جینے کے ہیں ڈب اور طرح کے۔ تانا نہیں ماضی کا دیا جائے کہ ہم لوگ تب توبہ سے پہلے تب اور طرح کے تھے ہیں اب اور طرح کے، اب تعالی شان راضی ہوں۔ محسوس تو ہوتے ہیں دکھائی نہیں دیتے، اس چومنے والے کے ہیں لب اور طرح کے۔ واضح حلاوت ایمانی نصیب ہوتی ہے اس دور میں، میرے ساتھ فرمائیے، اس دور میں حق تعالی شانوں کے قریب ترین کرنے والا عمل غض بصر، نظر کی حفاظت ہے۔ نظر جھکاتے جائیے رب کو دل میں پاتے جائیے۔ اب میرے ساتھ آپ فرمائیے، میں اس لیے یہ بات عرض کی جیسے ہمارے حضرت دامت برکاتہم کے ملفوظات سنے، کیسی مٹھاس سے بھری ہوئی، چاشنی سے بھری ہوئی، پیار بھری اکابر کی مبارک نسبتوں سے لبریز لبدوز ہم نے کلمات سنے اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے نفع پہنچایا۔ یہ جو توفیق نہیں ہوتی، جیسے حقوق اللہ کی ادائیگی، حقوق العباد کی کوتاہی ہوتی ہے، اس کا ایک بڑا سبب رب کی رحمت کی نظر کا نہ ہونا ہے۔ جب آدمی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، مت ماری جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق چھن جاتی ہے۔ اب میرے ساتھ فرمائیے، اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دل میں آتے ہیں، فرمائیے اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دل میں آتے ہیں۔ اب دل کب ٹوٹتا ہے؟ جب گناہ چھوٹتا ہے۔ دل کب ٹوٹتا ہے؟ جب گناہ چھوٹتا ہے۔ گناہ چھوٹتا ہے، دل ٹوٹتا ہے، دل ٹوٹتا ہے، وہ فوراً ٹوٹے ہوئے دل میں آتے ہیں۔ حق تعالی شانوں کو پانا کتنا آسان ہے۔ فرمائیے ادھر آپ نظر جھکاتے ہیں، ادھر آپ نظر جھکاتے جائیے، رب کو دل میں پاتے جائیے، حلاوت ایمانی کا لطف اٹھاتے جائیے۔ میرے ساتھ فرمائیے، وہ ٹوٹے ہوئے دل میں آتے ہیں۔ دل کب ٹوٹتا ہے؟ جب گناہ چھوٹتا ہے، دل ٹوٹتا ہے، فوراً ٹوٹے ہوئے دل میں آتے ہیں۔ اور پھر دوسری تعبیر یوں آپ ارشاد فرمائیے، جب بندہ گناہ سے بچتا ہے، جب بندہ گناہ سے بچتا ہے اسی لمحہ اس کا رب دل میں بستا ہے، اسی لمحہ کوئی تراخی نہیں، کوئی ذرا بھی، ایک دم
جب بندہ گناہ سے بچتا ہے اسی لمحے اس کا رب دل میں بستا ہے، اس کا عزم و ارادہ۔ پھر کیا ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت نصیب ہوگی؟ پھر میں پہاڑ کو یعنی وزنی ہونے کے اعتبار سے نہیں عرض کرتا ہوں، پھر میں یعنی اس کو وزنی مشکل نہیں، میں یہ عرض کرتا ہوں حق تعالی شان ہوں جب ناراض ہوتے ہیں تو پہاڑ جیسی نیکی کا معنی واضح فرمائیے۔ پہاڑ کو دیکھنے میں تو کوئی دقت نہیں، اتنی واضح نیکی بھی نظر نہیں آتی، توفیق چھن جاتی ہے۔ یہ نظر پھر کام نہیں کرتی چونکہ رحمت کی نظر نہیں ہے، پھر آدمی سے توفیق چھن جاتی ہے۔ اور جب رب کی رحمت کی نظر ہوتی ہے تو باریک سے باریک ذرے سے بھی باریک نیکی یوں پہاڑ کی طرح ایسے واضح نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، فرمائیے ایسے اجلا مطلع صاف ہوتا ہے اور دھند چھٹ جاتی ہے، گرد و غبار ہٹ جاتی ہے۔ گناہ میں حرارت بھی ہے نجاست بھی، فرمائیے حرارت بھی ہے نجاست بھی، تپش بھی ہے۔ حرارت کی وجہ سے دل دماغ پہ بھاپ آ جاتی ہے اور پھر کچھ سجائی نہیں دیتا ہے۔ گناہ کی نحوست ہے، فرمائیے نجاست ہے، نحوست ہے۔ یہ نظر کی بے احتیاطی رب کی نظر سے گراتی ہے۔ ایک گھر میں حضرت باہم یہ تلخی تھی، میاں بیوی ٹکراتے، 17 برس ہوئے شادی ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، بیٹا بیٹی، اب یہ 15 برس کا ہے، یہ 14 برس کی بیٹی، مگر وہ مسلسل تلخی میاں بیوی میں اور اس کا اثر اولاد پہ بھی۔ جب وہ یہ بات ان کے سامنے آتی کسی نے کچھ کر دیا ہے، کسی نے کچھ کر دیا، تو وہ اس رخ پر علاج کراتے رہے، کوئی فائدہ نہ ہوا۔ وہ بتاتے ہیں ایک مرتبہ اسی طرح ہم ایک اصلاحی مجلس میں آ کر شریک ہوئے اور وہاں غض بصر کی بات ہو رہی تھی اور یہ بتایا جا رہا تھا نظر پہ نظر ہو تو رب کی رحمت کی نظر ہوتی ہے۔ تو مجھے خیال آیا میں تو بد نظری میں مبتلا ہوں اور میں تو بہت زیادہ اس میں دھسا ہوا ہوں، میری نظر بہت آوارہ ہے، تو میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے معافی مانگ کے اسی مجلس میں یہ عزم کرتا رہا کہ میں اپنی نظر پہ نظر رکھوں گا۔ اور ساتھ بتاتے ہیں یہ بات بھی آپ نے کہی کہ جو گھر آئے دفتر دکان سے سفر سے گھر آئے اور منہ مارتا ہوا آئے، یعنی آیا ہے واپس اور کچھ جو پکوڑے سموسے اور اس طرح کی چیزیں کھاتا ہوا آئے، تو گھر میں بیوی نے اسی وقت بکرا ذبح کرا کے لحم الفہم تیار کیا، کوئلوں پر گوشت تیار کیا، اس کی چانپیں تیار کی، خالص تازہ بکرا، یعنی وہ سلاجہ کا لحم نہیں ہے ابھی۔ تو فرمائیے بھوک لگے گی اس کو، اس کی طبیعت نہیں چاہے گی۔ اور جو منہ مارتا ہوا نہ آئے، دفتر دکان سفر سے سیدھا گھر آئے، تو فرمائیے گھر میں سوکھی روٹی ہے اور چٹنی ہے، چٹنی بھی اس نے پتھر پہ پیسی ہے، گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اور وہ بھی ٹماٹر کی، اور اس فلفل اخضر ہے، سبز مرچ ہے، نعنا ہے، پودینہ، ایسے رگڑ کے اس نے تھوڑی سی چٹنی بنا دی، وہ بھی آگ پہ نہیں پکائی نہیں ہے، رگڑ کر بنائی۔ فرمائیے سوکھی روٹی اور یہ، تو فرمائیے خاوند کو بھوک لگے گی، وہ ایسی بھوک لگے گی، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا، چونکہ باہر منہ مارتا ہوا نہیں آیا، اسے دال چٹنی بھی اچھی لگی، اسے سوکھی روٹی بھی اچھی لگی۔ جو باہر منہ مارتا ہوا آئے، گھر میں تازہ بکرا ذبح کیا ہے، اس کو جی نہیں چاہے گا۔ چنانچہ دفتر دکان سفر سے جو گھر آئے، بد نظری کرتا ہوا، دوسروں کی عزت کو لوٹتا ہوا، دوسروں کی ماں بہن بہو بیٹیوں پہ بری نظر ڈالتا ہوا۔ عزت لوٹنا اس لیے میں نے کہا ہے، وہ جو پیسے کو لوٹ رہا ہے، وہ مال کو لوٹتا ہے، وہ مال کا ڈاکو ہے۔ یہ جو نظر کی حفاظت نہیں کرتا، عزت کا ڈاکو ہے، یہ دوسروں کی عزت لوٹ رہا ہے۔ نظر میں آبرو کا مسئلہ ہے، فرمائیے
یہ دوسروں کی عزت کا مسئلہ ہے، نظر میں آبرو کا مسئلہ ہے، یہ ماں بیٹی بہو کا مسئلہ ہے، نظر بازی سے باز آنا پڑے گا، نگاہوں کے وضو کا مسئلہ ہے، نگاہوں کے وضو کا مسئلہ ہے۔ تو چنانچہ جو آتے ہوئے احتیاط نہیں کرتا اور منہ مارتا، یعنی معنی یہ ہے کہ نظر کو ناپاک کر کے آتا ہے، گھر میں حلال بیوی اس کو اچھی، اور جو نظر بچا کے آتا ہے، پاک رکھ کے آتا ہے، تو حلال بیوی اس کو اچھی لگتی۔ کہہ رہے یہ سب مذاکرے ہو رہے تھے اور میں نے عزم کیا، عزم بالجزم، بیٹھے بیٹھے کہ یہ تو میں خود مبتلا ہوں اس میں، یا اللہ اس صحبت کی برکت سے توبہ نصیب فرما اور میرے دل کو پاک و صاف، میری نظر کو پاک فرما۔ کہتے اٹھ کر گیا، جب دعا ہو گئی اور عزم کیا کہ اب نظر پہ نظر رکھنا ہے، ابھی ہفتہ نہیں گزرا مجھے بیوی سے پیار، محبت، شفقت، بچوں پہ پیار، نرمی، ابھی 10 دن نہیں گزرے کہ گھر کا سارا ماحول ایسا پیار سے بھر گیا۔ بیوی روتے ہوئے کہتی ہے، شکر کے آنسو، کہ اتنے برس میں آج پہلی دفعہ خامند کو دیکھا ہے۔ بچے کہہ رہے ہیں ہم نے اتنے برس میں پہلی دفعہ والد گرامی کو دیکھا ہے۔ تو اب پتہ چلا کہ کسی نے کچھ نہیں کیا۔ پنجابی میں کیا کہتے ہیں، کسی کچھ کیتا ہے، تو کہتے ہیں میں نے کہا کسی نہیں کیتا، آپ پہ ہی کیتا ہے۔ یہ نظر کی نحوست، نظر کی بے احتیاطی کی نحوست پڑی، جس کی وجہ رب کی رحمت کی نظر ہٹ گئی، مت ماری گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نسبت کاملہ سے بہرور فرمائے، اور جیسے ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم نے ارشادات فرمائے، اسی طرح ہمیں اہل دل کی صحبت میں، اپنے بڑوں کی صحبت میں انہی آداب کا خیال رکھتے ہوئے کامل نفع عطا فرمائے، با فیض بنائے، با کیف بنائے۔ آپ ارشاد فرمائیں گے کہ ہم کیا کریں، باہر کی فضا شاید آپ کو اتنا واسطہ نہیں پڑتا، میرے بارے میں آپ فرمائیں۔ آپ تو باہر سے آئے اور آپ تو سیارہ میں بیٹھ کر آئے، ہمارا دفاتر میں جانا ہوتا ہے، بازار ہم جاتے ہیں، اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، شاید آپ کو ہمارے ابتلا کا اندازہ نہیں ہے۔ یہ باتیں یہاں بیٹھ کے آسان ہیں، آپ جو ہم سے بات فرما رہے ہیں شاید آپ کو نہیں پتہ کتنی پھسلن میں، کتنی ہم اذیت میں، باہر کا ماحول بہت زیادہ بگڑ چکا ہے۔ تو میں عرض کروں گا پھر بھی گناہ سے بچنا کوئی مشکل نہیں ہے، گناہ سے بچنا کوئی مشکل نہیں۔ جس طرح آپ سفر فرما رہے ہیں، فرمائیے سانپ راستے میں آ جائے تو کیا کرتے ہیں، بچ کر گزرتے ہیں، فرمائیے۔ آپ تشریف لے جا رہے ہیں، کیچڑ آ گیا تو بچ کر گزرتے ہیں، آگ کا الاؤ تھا تو بچ کر گزرتے ہیں، کوئی گٹر ابل گیا اور نجاست سامنے آئی تو بچ کر گزرتے۔ جس طرح آپ سانپ سے بچ کر گزرتے، آگ سے بچ کر گزرتے، کیچڑ سے بچ کر گزرتے ہیں، اور جس طرح نجاست سے بچ کر گزرتے ہیں، ایسے گناہ سے بھی بچ کے گزرنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، پھر توبہ کے ساتھ رہنا بھی مشکل نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں توبہ ٹوٹ جاتی ہے، توبہ کرتے ہوئے تو توڑنا کا ارادہ نہ ہو، اور اگر پھسلن ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں۔ کیسے؟ جس طرح باوضو رہنا، وضو کے ساتھ رہنا کوئی مشکل نہیں۔ جب آپ وضو کر لیا، باوضو ہو گئے، اور آپ بتقاضۂ بشری آپ وضو ٹوٹ گیا تو کیا کرتے ہیں، مسئلہ بنا کے افسردہ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، نہیں پھر تازہ وضو کر لیتے ہیں۔ ایسے اگر توبہ ٹوٹ جائے پھر تازہ توبہ کر لیں گے، جیسے وضو ٹوٹنے پہ پھر تازہ وضو کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کرم، حضرت حکیم الامت، مجدد ملت، مجدد اعظم حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں توبہ بھی کر لیں
اور رکعتین 4 رکعات ہم وہ بھی پڑھ لیں تو شیطان پھر مایوس ہو جائے گا، وہ کہے گا میں نے اتنا محنت کر کے گناہ کرایا، انہوں نے توبہ کر کے گناہ بھی معاف کرا لیا، اتنی رکعات پڑھ کے اجر بھی کما لیا۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مجدد اعظم حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں پھر شیطان آپ سے مایوس ہو کر کسی اور شکار کی تلاش میں نکلے گا، وہ کہے گا کہ یہاں تو میرا گھاٹے میں سب چلا گیا، ساری محنت میری رائے گاہ چلی گئی۔ ایک واقعہ پھر آپ دعا فرمائیے۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک صاحب آئے تھانہ بھون میں، نئے آدمی تھے، نووارد تھے، اجنبی تھے، آداب سے واقف نہیں تھے، وہ سرما پیش کیا حضرت کو، حکیم الامت مجدد ملت مجدد اعظم حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی خدمت میں، اور عرض کیا حضرت یہ آپ نے خود استعمال فرمانا ہے، اللہ والوں کے ہاں کوئی چیز زیادہ دیر رہتی نہیں وہ آگے ہدیہ کر دیتے ہیں، ایسا نہ ہو آپ کسی اور کو ہدیہ فرمائے، حضرت یہ بڑی محبت سے لائے ہوں آپ خود استعمال فرمائیے۔ حکیم الامت مجدد ملت مجدد اعظم حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا پھر میری بھی 2 شرائط، آپ جب یہ اصرار کرتے ہو خود استعمال فرمائیں۔ 2 شرائط، پہلی شرط یہ ہے ذرا آپ یہ بھی بتائیے اجزائے ترکیبیہ کیا ہیں، یہ لازم ہے بتانا پڑے گا جب میں خود استعمال کروں تو ظاہر ہے پھر بتائیے آپ نے کیا کیا اجزاء اس میں ڈلوائے، خود ڈالے یا آپ نے اس کو تیار کرائے، پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے میں اپنے معالج کو دکھاؤں گا، اگر معالج نے اجازت دی تو استعمال کروں گا ورنہ نہیں۔ تو وہ ذرا بے تکلف ہو گیا، دیکھا کہ حضرت بھی شفقت کے ساتھ بات فرما رہے ہیں، بے تکلف ہو کے کہتا ہے حضرت آپ ایسی بات فرما رہے ہیں جیسے میں پیسے لے رہا ہوں بیچ رہا ہوں، مفت دے رہا ہوں مفت دے رہا ہوں، یہ تو آپ نے کوئی ادائیگی کرنی ہو تو باتیں فرمائے اجزائے ترکیبیہ کیا، مفت دے رہا ہوں آپ رکھ لیجئے استعمال کیجئے، اتنی باتیں تو وہ کرتا ہے جس نے پیسے دینے۔ فرمائیے بات واضح ہوئی، مفت میں دے رہا ہوں آپ لیجئے، یہ بات کو غور فرمائیے۔ حکیم الامت میرے ساتھ حضرت کا کم از کم یہ 3 القاب ذکر فرمائیے، حکیم الامت مجدد ملت مجدد اعظم۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا آپ کیا بات کر رہے ہیں، عجیب بات کر رہے ہیں، آپ کا سرما مفت میں ہوگا، میری آنکھیں تو مفت کی نہیں، سرما مفت میں ہے، آپ کہہ رہے ہیں مفت میں ہے، آپ کا سرما مفت میں ہے، میری آنکھیں تو مفت میں نہیں ہے۔ تو گناہ مفت میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، موبائل جوال چیزیں قدموں میں دستک دے رہا ہے، ہم اسے کہہ سکتے ہیں اے معصیت اے گناہ تو مفت میں ہے، میرا ایمان تو مفت میں نہیں، میری یہ کیفیت احسانی تو مفت میں نہیں ہے، تو مفت میں ہے، میری نسبت تو مفت میں نہیں۔ فرمائیے اب تعالی شانہ راضی ہوں۔